مثال کے طور پر 5 بیٹی اور 6 چچا. 5 بیٹی کو ثلثان، چچا اسبا. مسئلہ کتنے سے بنا؟ 3 سے بنا. 4 مل گیا اس کو اور 2 مل گیا اس کو. یہ ہو گیا نارمل مسئلہ. اب یہاں پر کتنے طائفہ پر کسر ہے؟ 5 بیٹی یعنی 5 روس. وارث کی طائفہ کی جو طائفہ میں وارثین کی، ایک طائفہ میں وارثین کی جو تعداد ہو وہ رؤوس ہے. تو بیٹی کتنی؟ 5. اس کو بولیں گے 5 رؤوس. سہام 4. 5 اور 4 میں یعنی کسر واقع. اور 6 چچا اور 2 سہام، یہاں بھی کسر واقع. 2 طائفہ پر کسر واقع. اب 6 چچا ہے اور 2 جو ہے مثلا سیب ہے، 2 قلم ہے، 2 انڈے ہیں. کسی بھی چچا کو مکمل انڈا نہیں ملے گا. تو اب یہاں پر 2 طائفہ پر کسر ہے. تو اعداد محفوظہ والا آپ جو ہے اب شروع کیجئے. اب اعداد محفوظہ میں کیا سب آئے گا؟ اعداد محفوظہ میں کیا آئے گا؟ اعداد محفوظہ بیٹی کے سہام 2 ہونا چاہیے. بیٹی کے سہام 2 کیوں ہونا چاہیے؟ ہاں ثلثان، ہاں برابر ہے. اچھا مسئلہ 3 سے بنا ہے نا، برابر برابر. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. تو اب جو ہے 2 اور 5 میں نسبت دیکھیے. پہلا کام 2 اور 5 میں کیا نسبت ہے؟ تو اعداد کیا محفوظ کریں گے؟ ہاں جواب دیں. اعداد محفوظہ میں 2 اور 5 میں تباین ہے. 2 5 کو نہیں کاٹ رہا ہے. تو اعداد محفوظہ میں کیا محفوظ کریں گے؟ 5 محفوظ کریں گے. جب عدد رؤوس اور یہ سہام، عدد رؤوس جو وارث کی تعداد ہے وہ رؤوس کہلاتی ہے، رؤوس کہلاتے ہیں. تو رؤوس اور جو ان کے حصے ہیں وہ سہام، تباین کی نسبت. جب رؤوس اور سہام میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس محفوظ کرتے ہیں. محفوظ ہو گیا 5. اب بچ گیا 6 اور 1. 6 اور 1 میں کیا نسبت ہے؟ 6 اور 1 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے. لہذا کل عدد رؤوس محفوظ کر دیں گے. تو 5 اور 6 اعداد محفوظہ میں جمع ہو گئے 5 اور 6. اب اعداد محفوظہ کی کارروائی کیجئے، یعنی دوسرا کام. پہلا کام ہو گیا. جملہ 3 کام ہے. رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ کر اعداد محفوظ کرنا. تباین ہو تو کل عدد راس محفوظ کریں گے. تداخل ہو تو دخل محفوظ کریں گے. توافق ہو رؤوس اور سہام میں تو وفق محفوظ کریں گے. یہ ہے پہلا کام. دوسرا کام اعداد محفوظہ میں کیا کیا ہے ان میں نسبتوں کو دیکھ کر کارروائی کیجیے. اور تفصیل سے بات آ چکی ہے. اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی ایک کو مضروب بنا لیں گے. اعداد محفوظہ میں تداخل ہو تو بڑے والے کو مضروب بنا دیں گے. اعداد محفوظہ میں تباین ہو تو اعداد کو آپس میں کل کو آپس میں ضرب دے دیں گے. تو 5 اور 6 میں تباین ہے تو آپس میں ضرب دیں گے تو کیا ہوگا؟
आदाद महफूजा की ये दूसरी कार्रवाई, तो 5 को 6 में ज़रब दे देंगे तो जवाब होगा 5 ज़रब 6। 5 ज़रब 6 का जवाब होगा 5 ज़रब 6 का जवाब होगा मैं बोलने रहा हूं इसलिए ताकि और लोग लिखें कि 5 ज़रब 6, 5 को 6 में ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा। ठीक है, 30 आया। ठीक है, 5 ज़रब 6 बराबर है, इन दोनों की कार्रवाई से जवाब आया 30। तो आदाद महफूजा वाला काम भी हो गया। तो 2 काम हो गए, रूस और सिहाम में निस्बतों को देखकर आदाद महफूज करने वाला काम। फिर दूसरा काम भी हो गया, आदाद महफूजा में निस्बतें देखकर कार्रवाई जो आदाद महफूजा में होती है वो कार्रवाई भी हो गई। 5 और 6 में तबायुन की निस्बत थी, और तबायुन में उसूल ये है कि एक के कुल को दूसरे के कुल में, यानी दोनों आदाद को आपस में ज़रब दे देंगे। तो आदाद महफूजा की ये कार्रवाई हो गई। अब बच गया तीसरा काम, यानी 30 जो है ये मजरूब निकला है, हासिल ज़रब जो है 30, यही 30 क्या होगा, मजरूब। मजरूब की कार्रवाई कीजिए। मजरूब का 2 काम, मसले में ज़रब, सिहाम में ज़रब। तो 30 तिया 9 और सिहाम में ज़रब, तो 30 दूनी 60। और अब यहां पर ये बात तो हो गई, सिहाम फी फरीक, जब मजरूब से आपने, ये असल सिहाम है, ये क्या है, असल सिहाम, ये असल सिहाम, ये क्या है, असल सिहाम। और ये है सिहाम फी फरीक, सिहाम फी फरीक। अब सिहाम फी कस क्या होगा, सिहाम फी कस निकाला, तो सिहाम फी कस के लिए क्या करना पड़ा, आपने सही जवाब दिया है 12। परसों यानी कि चारशंबे के दर्स में बात आई थी कि सिहाम फी फरीक को तकसीम कर दें अदद रूस से, यही बात किताब में भी है। सिहाम फी कस निकालने के लिए यही बात किताब में भी है। सिहाम फी फरीक को तकसीम कर दें अदद रूस से। अब जो जरा मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो वो इस जुमले को लिख लें कम से कम, कि सिहाम फी कस निकालने के लिए, सिहाम फी कस निकालने के लिए ये करें, क्या करें, सिहाम फी फरीक को अदद रूस से तकसीम करें, जो जवाब आए वही सिहाम फी कस है। फी कस है, सिहाम फी कस निकालने के लिए ये करें, ये 2 लाइन लिख दें जो इसमें कमजोर हैं, खासतौर से उनसे मैं मुखातब हूं कि सिहाम फी फरीक को अदद रूस से तकसीम करें। बस एक जुमला मेन है, सिहाम फी फरीक को अदद रूस से तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो सिहाम फी कस है। तो अब यहाँ पर क्या, सिहाम फी फरीक को, तो सिहाम फी फरीक क्या है, 60। तो 60 को आपने तकसीम किया किससे,
کیا لکھا ہوا؟ سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. تو سہام فی فریق پہلے کلک کریں، تقسیم کلک کریں، عدد رؤوس 5 کلک کریں، تو کیلکولیٹر نے آپ کا جواب دے دیا، یہ ہو گیا 12. اس جملے کو نوٹ کر لیں اور 5 بار 6 بار 8 بار جب تک ذہن میں بیٹھ نہ جائے تب تک اس کو پڑھیں. سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، سہام فی کس نکل آئے گا، یعنی جو جواب آئے وہ سہام فی کس ہے. جیسے کہ یہاں پر سہام فی فریق 60، سہام فی فریق 60 تقسیم 5 یعنی عدد رؤوس سے تقسیم کیا گیا، تو آپ کو 60 کلک کرنا ہے کیلکولیٹر پہ. سہام فی فریق پہلے کلک کریں، تقسیم کلک کریں، عدد رؤوس کلک کریں، جواب جو آیا وہی سہام فی کس ہے. تو اس جملے کو محفوظ کر لیں اپنی کاپیوں میں جن کو مشکل محسوس ہوتی ہے. سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. اس جملے کو 10 بار پڑھیں، 12 بار پڑھیں، 15 بار پڑھیں، جب تک کہ ذہن میں محفوظ نہ ہو جائے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض کو جو ہے تھوڑا سا ابھی بھی دقت محسوس ہو رہی، حالانکہ یہ بات تو بہت کئی بار آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے آپ نوٹ کر لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. سراجی پڑھتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے، مسئلہ بناتے ہوئے اصل چیز ہے فارمولا. فارمولا کا یاد رہنا ضروری ہے. فارمولا کو بالکل ذہن میں بٹھا لیں. فارمولا جب رہے گا ذہن میں تو کارروائی آسان ہو جائے گی. تو سہام فی کس کے لیے، سہام فی کس نکالنے کے لیے فارمولا آپ کے سامنے آیا، سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. تو یہ ہو گیا سہام فی فریق 60، یہ 60 دیکھ لیں، سہام فی فریق 60 اور تقسیم کیا کس سے؟ عدد رؤوس سے، جواب آیا 12. اس فارمولے کے اعتبار سے اب آپ کارروائی آئندہ کریں گے. یہ بات ہو گئی. اچھا 30 کا فیکس کیا ہوگا؟ 30 کا فیکس کیا ہوگا؟ 30 کیا ہے؟ سہام فی فریق. تو ایک چچا کو 6 چچا کو 30 آیا، تو ایک چچا کو کیا آیا؟ تو 30، ہاں ٹھیک ہے، 30 تقسیم 6 یعنی کہ سہام فی فریق کو پہلے کلک کیا، تقسیم کلک کیا، عدد رؤوس 6 کلک کیا. جیسا کہ لکھا ہے سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. اس جملے کو تو ازبر کر لیں آپ. جواب آیا 5. تو پتا چلا کہ ایک چچا کو 5 ملا، ایک چچا کو 5 ملا، تو سہام فی کس نکل آیا. اچھا میں نے کہا کہ یہ بات کتاب میں بھی ہے، یہ والا کتاب میں نہیں ہے. سہام فی کس نکالنے کا یہ طریقہ جو ہے یہ گویا کہ کتاب سے ہٹ کر میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ سب سے آسان ہے. اور کتاب والے نے جو 3 طریقہ لکھا ہے وہ تینوں طریقہ بعض کے لیے مشکل ہوں گا، بعض کے لیے بالکل آسان ہے. جو حساب سے مناسبت رکھتے ہیں ان کے لیے بالکل آسان ہے، اور جنہیں حساب سے مناسبت نہیں ہے ان کے لیے کتاب کا طریقہ مشکل ہوگا. لیکن یہ طریقہ جن کو حساب نہیں بھی معلوم ہے وہ اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. اس کو تو ازبر کر لیں جن کو حساب اتنا جو ہے معلوم نہیں ہے، کچا ہے. سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، فیکس نکل آئے گا. اس جملے کو ازبر کر لیں. یہ تو فیکس نکالنے والی بات ہو گئی. آج کے درس میں جو باب ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سہام فی فریق کیسے نکالا. یہ آج کا پہلا شروعاتی ہے. سہام فی فریق کیسے نکالا. سہام فی فریق آپ نے کیسے نکالا؟ تو جو بات پیش کی گئی ہے
کتاب میں، اور جو بات یہاں برتی گئی ہے وہ بات یہ سیم ہے. کتاب میں بھی وہی ہے اور ہم لوگوں نے بھی وہی کیا ہے کہ مضروب سے جو عدد مضروب ہے، مضروب 30 جو مضروب ہے، مضروب کا دو کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، اصل سہام میں ضرب. تو مضروب کا جو دوسرا کام کیا ہم، مضروب کا جو دوسرا کام کیا یعنی سہام میں ضرب، تو اسی سے سہام فی فریق نکل آیا. تو مضروب کا دو کام، وہ سب باتیں آ چکی ہیں جو آپ نے میسج میں کیا ہے. 2 دن درس تو اسی پر ہوا تھا، 2 گھنٹہ درس جو ہے آپ کے سوال کے جواب میں آیا تھا. شارٹ کٹ میں تباین، تداخل، توافق ہو تو کیا محفوظ کریں؟ اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، جو بتلایا گیا تھا اس میں وہی ایک طریقہ ہے. اور 2 دن کا درس، 2 گھنٹے کا درس، وہ آپ کے اسی ایک سوال کے جواب میں ہوا ہے. تو 2 گھنٹہ تو کا اعادہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال سہام فی فریق کیسے نکالا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں سہام فی فریق نکال لیا ہے. کیسے نکالا ہے؟ مضروب کا دوسرا کام، یعنی دوسرا کام کیا ہے؟ مضروب سے اصل سہام میں ضرب، یعنی 2 میں ضرب، 30 دونی 60. مضروب کا پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب، 30 تیا 90. مضروب کا دوسرا کام اصل سہام میں ضرب. تو مضروب کا دو کام، مضروب کا دو کام، یہ جملہ تو 50 مرتبہ آ چکا ہوگا. تو مضروب کا دوسرا کام جب ہم نے کیا، یعنی مضروب سے اصل سہام میں، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیا گیا تو سہام فی فریق نکل آیا. تو یہاں پر صاحب کتاب نے بھی یہی بات کہی ہے. کتاب کی بات اور میری بات الگ نہیں ہے. سہام فی فریق کیسے نکالا؟ تو اس کو ہم یوں لکھ دیں گے کہ مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں. یہی مضروب کا دوسرا کام تھا، یہی مضروب کا دوسرا کام تھا. مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، جو جواب آئے وہی سہام فی فریق ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بھی 2 دن سے آ رہی ہے، 3 دن سے آ رہی ہے، لیکن آج میں نے اس کو لکھ ہی دیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ بعض لوگ ابھی تک اس کو گرفت میں نہیں لائے. مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، یہ مضروب کا دوسرا کام ہے. مضروب کا پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب دیں، یہ مضروب 30 نکلا ہے. تو مضروب کا پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب دیں تو 30 یا 90 ہو گیا. مضروب کا دوسرا کام اصل سہام میں ضرب دیں تو 30 دونی 60. تو مضروب کا جو دوسرا کام ہے اسی سے سہام فی فریق نکل آتا ہے. تو اس جملے کو محفوظ کر لیں اور اس کو جو ہے اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں، اس فارمولے کو ذہن میں بالکل بٹھا لیں کہ مضروب کا جو دوسرا کام ہے اصل سہام میں ضرب، اصل سہام میں ضرب دیں، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، بس سہام فی فریق نکل آیا. تو مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، جو جواب آئے وہی سہام فی فریق ہے. اب دیکھیں مضروب کہاں ہے؟ مضروب یہاں ہے. کہاں ضرب دینا؟ اصل سہام میں ضرب دینا. اصل سہام کہاں ہے؟ اصل سہام یہاں ہے. تو 30 مضروب اصل سہام 2 آپس میں ضرب دیا، 30 دونی 60، سہام فی فریق نکل آیا. تو سہام فی فریق نکالنے کی جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی
کہ مضروب کو اصل سہام میں ضرب دینے سے سہام فی فریق نکل آتا ہے. یہی بات صاحب کتاب نے لکھی ہے، یہی بات صاحب کتاب نے لکھی ہے. لیکن سہام فی کس کیسے نکلا؟ تو سہام فی کس کے لیے نکالنے کے لیے یہ کریں، کیا کریں؟ سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. سہام فی فریق کو عدد رؤوس 5، سہام فی فریق 60 کو تقسیم کیا 5 سے 12 آیا. تو یہ ایسا طریقہ ہے جو کتاب میں نہیں ہے، لیکن آپ اسی کو فالو کریں، آپ اسی کو فالو کریں، لیکن کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں 3 طریقے ہیں سہام فی کس نکالنے کے، کتاب میں 3 طریقے ہیں، لیکن یہ طریقہ جو میں نے لکھا ہے یہ کتاب میں نہیں ہے. یہ گویا کہ چوتھا طریقہ ہے جو سب سے آسان ہے، اور کتاب والے نے جو طریقہ لکھا ہے وہ مشکل ہے، خاص طور سے جن کا حساب کمزور ہے ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. تو سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں. سہام فی فریق 60، عدد رؤوس 5، 60 کو تقسیم کیا 5 سے 12 آیا، تو سہام فی کس نکل آیا. تو یہ چوتھا طریقہ ہوا جو کتاب میں نہیں ہے. اب کتاب والے نے کیا لکھا ہے، تو اب میں آتا ہوں کتاب کی طرف. تو یہ والا تو خیر کتاب کے مطابق فی فریق نکالنے کے لیے، سہام فی فریق نکالنے کے لیے مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، یہ ایک جملہ ہے، یہ کتاب کے مطابق ہے. تو اب میں اس کو مٹاتا ہوں، اور آپ جو ہے جن کو لکھنا ہے اس جملوں کو لکھ لیں، جن کو لکھنا ہے وہ اس کو لکھ لیں تاکہ میں اس کو مٹا دوں اور آپ اس کو محفوظ رکھیں اور ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. دونوں میں ایک ایک جملہ یاد رکھنے کا ہے. یہاں بھی ایک ہی جملہ ہے، یہاں بھی ایک ہی جملہ ہے. مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، سہام فی فریق نکل آیا. سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کریں، سہام فی کس نکل آئے گا. تو اب جو ہے میں آتا ہوں کتاب کی طرف. تو پہلے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ کل 4 شنبے کو میں نے عبارت بھی دکھائی تھی آپ کو. تو سہام فی فریق والی بات پہلے ہے کہ فقسم ما کان، جو کارروائی ہے خالی وہ عبارت لکھ رہا ہوں. ما کان لکل فریق فقسم ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ على عدد رؤوسهم عدد رؤوسهم. اچھا نہیں یہ غلط ہو گیا. فضرب ما كان لكل فريق من اصل المسئلہ، من اصل المسئلہ میں فی کس والا دیکھ لیا تھا. من اصل المسئلہ فيما ضربته، فيما ضربته في اصل المسئلہ، في اصل المسئلہ. فما حصل كان نصيب ذلك الفريق، فما حصل كان نصيب ذلك الفريق.
عبارت کا آغاز اس طرح ہوا ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ، عبارت لکھ دیتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ، إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ من التصحيح فاضرب كل فريق من التصحيح فاضرب. اصل میں اگلا پیج میرا کھل گیا تھا، کتاب کا اگلا پیج، اس لیے وہ والا فیکس والا چلایا تھا. فاضرب فی فریق کے لیے صاحب کتاب کی عبارت ہے. اب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات آ چکی. جب تم وزارت ہے، جب تم جاننا چاہو ہر فریق کا حصہ تصحیح سے، یعنی عدد مسئلہ کو آپ بڑھا چکے ہیں، یعنی عدد مسئلہ کو مضروب سے بڑھا چکے ہیں. تصحیح کا مطلب کیا ہے کہ اصل مسئلہ بنانے کے بعد اب تصحیح کرتے ہوئے یہ 90 تک پہنچ چکے ہیں، مضروب کا پہلا کام کر چکے ہیں. اصل مسئلہ 3 اور مضروب کا پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب، تو 30 یا 90، تو 90 کیا ہے؟ یہ ہے عدد تصحیح. 90 کیا ہو گیا؟ عدد تصحیح. مضروب کا پہلا کام کر چکے ہیں، چونکہ مضروب کا جو پہلا کام عدد تصحیح جو ہے یہ 30 یا 90، یہ کام اس سے پہلے والے باب میں ہو چکا ہے، اس لیے اس 90 کا تذکرہ یہاں پر نہیں کر رہے ہیں صاحب کتاب کی. یہ 90 کیسے نکلا، 90 کیسے نکلا کا جواب اس سے پہلے والے باب میں آ چکا ہے. اس لیے ڈائریکٹ مصنف نے کہا کہ تصحیح عدد تصحیح 90 سے 5 بیٹیوں کو کیا ملے گا، ہر فریق کو کیا ملے گا، 5 بیٹیوں کو 90 میں سے کیا ملے گا، جس کو میں نے کہا سہام فی فریق. سہام فی فریق کیا ہوگا؟ تو مضروب کا 2 کام، پہلا کام جو ہے پچھلے باب میں ہو گیا، پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب، تو یہ کام پہلے والے باب میں ہو گیا. اور سہام فی فریق کیا نکلے گا، وہ اب شروع ہو رہا ہے اس باب میں، جو آج شروع ہو رہا ہے باب. تو یہ کام پہلے والے باب میں ہو گیا. دوسرا کام مضروب کا یہ آج ہو رہا ہے، مستقل باب میں ہو رہا ہے. تو 30 مضروب اس کا پہلا کام اصل مسئلے میں ضرب، تو 3 میں 30 ضرب دیے 90 ہو گیا. یہ باتیں مصنف نے پہلے والے باب میں پیش کر دی، باب التصحیح میں. سہام فی فریق کیا نکلے گا، اب آج کے باب میں اس کو مستقلاً پیش کر رہے ہیں. تو جب تم ہر فریق کا حصہ جاننا چاہو، کہاں سے؟ تصحیح سے. تصحیح کہاں؟ یہاں ہے. یعنی کہ مضروب کا پہلا کام کرنے کے بعد جو عدد مسئلہ آیا، مضروب کا پہلا کام کرنے کے بعد جو مسئلہ آیا، عدد مسئلہ آیا 90، یہ ہے تصحیح. فضرب ما کان لکل فریق. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فضرب سے بول رہے ہیں یہ کام کر لو. کیا کام کر لو؟ ضرب دے دو. کس کو ضرب دو؟ تو اصل مسئلے سے ہر فریق کو جو ملا ہے اس کو ضرب دو. تو یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ترجمہ ہوگا اصل سہام. اصل مسئلے سے ہر فریق کو جو ملا ہے، کیا مطلب؟ اصل سہام. اور اصل سہام کہاں ہے؟ اصل سہام یہ دیکھیے، جب مسئلہ 3 سے بنا تھا نارمل مسئلے میں جب مسئلہ 3 سے بنا تھا تو بیٹیوں کو ملا تھا 2، جس کو میں نے لکھا ہے کہ اصل سہام. تو یہی اصل سہام میں نے یہاں لکھ دیا ہے.
اور ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، اس پورے کا ترجمہ ہے اصل سہام. اصل مسئلے سے، اصل مسئلہ تین، اصل مسئلہ تین، اصل مسئلہ تین سے ہر فریق کو جو ملا ہے، تو تین سے ملا ہے ہر فریق کو. کیا ملا ہے؟ 5 بیٹی کو 2 ملا ہے. جب مسئلہ 3 سے بنا تو 5 بیٹیوں کو ملا 2. اصل مسئلے سے بیٹیوں کو 2 ملا ہے. یہ 2 کیا ہے؟ اصل سہام. تو ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلہ سے ہر فریق کو جو ملا، جس کا ترجمہ ہے اصل سہام، جس کا ترجمہ ہے یہ اصل سہام 2. اس کو ضرب کس میں دینا ہے؟ فی ما ضربتہ فی اصل المسئلہ. تو کس میں ضرب دینا ہے؟ اب اس لکیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ فی ما ضربتہ فی اصل المسئلہ، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو ترجمہ ہے مضروب. پہلی لکیر کا ترجمہ ہے اصل سہام، اور دوسری جو لکیر میں نے کھینچی ہے اس کا ترجمہ ہے مضروب. اس پورے کا ترجمہ ہے مضروب. تو اصل سہام کو ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، یعنی اصل مسئلہ سے جو ہر فریق کو ملا، یعنی اصل سہام کو ضرب دو. کس میں؟ اس میں ضرب دو جس کو تو نے ضرب دیا ہے اصل مسئلے میں. اس عدد 30 میں ضرب دو جس 30 کو تم نے ضرب دیا ہے اصل مسئلے میں. جس کو تو فیما ضربت ہو، جس عدد کو تو نے ضرب دیا ہے اصل مسئلے میں. تو یہی وہ 30 ہے جس 30 کو ضرب دیا ہم نے اصل مسئلہ 3 میں. اصل مسئلہ 3 میں تو اسی 30 عدد، اسی مضروب کو ضرب دے دو کس میں؟ اصل سہام میں. تو ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، اس کا ترجمہ ہوا اصل سہام. اور ما ضربتہ فی اصل المسئلہ، اس کا ترجمہ ہوا مضروب. تو اصل سہام کو مضروب میں ضرب دے دو. اصل سہام کو مضروب میں ضرب دے دو. یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ ہوا اصل سہام، اور ما ضربتہ فی اصل مسئلہ کا ترجمہ ہوا مضروب. تو اصل سہام کو مضروب میں ضرب دے دو، اور یہی کام کیا گیا ہے. سہام فی فریق کیسے نکلے گا؟ ابھی میں نے لکھایا تھا کہ مضروب کا جو دوسرا کام ہے، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، مضروب سے اصل سہام میں ضرب دیں، سہام فی فریق نکل آئے گا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، اور یہی بات عبارت بھی کہہ رہی ہے. تو جو کچھ حاصل ظرف ما حاصل ہے، جو کچھ حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کا حصہ ہوگا. تو اصل سہام ضرب مضروب، یہ پوری لائن میں کیا بات آئی؟ اصل سہام ضرب مضروب. اصل سہام کو ضرب دیا جائے گا مضروب میں، یا مضروب پہلے لکھا، آپ باتیں کی ہے ضرب والی شکل میں، جس کو پہلے لکھا ہے بعد میں لکھا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. مضروب کو اصل سہام سے ضرب دیں، اصل سہام کو مضروب سے ضرب دیں، مضروب کو اصل سہام سے ضرب دیں، باتیں کی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کتاب والے نے وہی بات کہی جو بات ہم لوگوں نے پہلے کہی. مضروب کا دوسرا کام کریں گے، سہام فی فریق نکل آئے گا. اور مضروب کا دوسرا کام کیا ہے؟ مضروب سے اصل سہام میں ضرب. اصل سہام کتنا ہے؟ 2، 30 دونی 60. تو یہ تو فی فریق نکلنے والی شکل تھی جو پہلے سے آ رہی تھی. پہلے سے کیا مطلب 4-5 دن سے یہ بات آ رہی تھی. یہ کتاب کی اتنی بات تو آپ کے سامنے آ گئی. اب میں نے یہ بات کہی کہ فیکس نکالنے کے لیے جو طریقہ ہم لوگوں نے پیش کیا ہے کہ سہام فی فریق کو تقسیم کر دیں عدد روز سے. عدد روز 5 سے ابھی بات آئی تھی، تو سہام فیکس نکل آئے گا. یہ ایک چوتھا طریقہ ہے جو آسان ہے، جو آپ محفوظ رکھیں. لیکن فیکس نکالنے کا 3 طریقہ صاحبی کتاب نے پیش کیا ہے جو مشکل ہے. مشکل کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو حساب میں کمزور ہے، حساب جن کا اچھا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اب دیکھیے کیا لکھا انہوں نے. اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فقسم ما کان ہے. اب یہی عبارت میں نے پہلے نوٹ کر دی تھی غلطی سے. اب یہ ہے فقسم ما کان ہے،
ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم ثم اضرب الخارج. خالی آپ لوگ دیکھ لیجئے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو مسئلہ نہیں ہے، چونکہ سہام فیکس نکالنے کا آسان طریقہ آ چکا۔ اب صاحب کتاب نے 3 طریقے جو لکھے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں نہ بھی رہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ سہام فیکس جو آپ نے نکالے 12 تو 60 کو تقسیم کر دیا آپ نے، سہام فی فریق کو تقسیم کر دیا آپ نے عدد رؤوس سے تو 12 آ گیا، تو وہی طریقہ یاد رکھیے۔ ثم اضرب الخارج فی المضروب، سہام فیکس نکالنے کے لیے دو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلا کام تقسیم، دوسرا کام ضرب، اب یہ آپ دیکھیے کہ تقسیم کس میں کرنا ہے، کس کو کس سے کرنا ہے تقسیم، اور پھر ضرب کس سے دینا ہے، یہ چیز جو ہے دیکھنے کی ہے تو سمجھ میں آئے گا۔ پہلا کام تقسیم کا ہے، دوسرا کام ضرب کا ہے۔ سہام فیکس یہاں 12 ہے، ہم لوگوں نے 12 بڑی آسانی سے نکال لیا ایک ہی کام سے۔ سہام فی فریق 60 کو تقسیم کر دیا عدد رؤوس سے 12 نکل آیا، ایک ہی کام میں جو ہے سہام فیکس نکل آیا۔ صاحب کتاب جو طریقہ بتلا رہے ہیں اس میں ڈبل کام ہے، پہلا کام تقسیم، دوسرا کام ضرب، تو 12 تک پہنچنے کے لیے آپ دیکھیے دونوں کام کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہ غور کیجئے، کتاب کی عبارت ہے کہ انہوں نے تقسیم کس کو کس میں کرنا ہے، پھر حاصل قسمت تقسیم سے جو جواب آئے گا اس کو جو ہے پھر ضرب کس میں دینا ہے۔ پہلا کام تقسیم، کس کو تقسیم کیا جائے اور کس سے کیا جائے، تقسیم میں یہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر دوسرا کام ضرب، پھر تقسیم کے جواب کو کس سے ضرب دیا جائے، یہ چیز دیکھنی پڑے گی آپ کو۔ پہلا کام تقسیم، دوسرا کام ضرب، 2 کام کروا رہے ہیں صاحب کتاب۔ تو تقسیم کا مطلب کیا، یعنی کس کو تقسیم کیا جائے اور کس سے تقسیم کیا جائے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا کام ضرب، تو تقسیم سے جو جواب آیا ہے اس تقسیم کے جواب کو کس سے ضرب دیا جائے، یہ 2 بات دیکھنی ہے آپ کو۔ تو پہلا کام دیکھیے، ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا، اس سے پہلے بھی عبارت آئی تھی، جو ہر فریق کو اصل مسئلے سے ملا ہے، یعنی اصل سہام، اس کو تقسیم کیا جائے تو ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلہ سے جو ہر فریق کو ملا ہے، تو اصل مسئلہ سے جو ملتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اصل سہام، اس کو تقسیم کیا جائے۔ ما کان لکل فریق من اصل مسئلہ کا ترجمہ کیا ہوا، اصل سہام، اس کو تقسیم کیا جائے، کس سے تقسیم کیا جائے، علی عدد رؤوسہم، عدد رؤوس پر تقسیم کیا جائے، اصل سہام کو تقسیم کیا جائے گا عدد رؤوس سے۔ تو ہم بائیں سے دائیں کی طرف جاتے ہیں، کیلکولیٹر میں آپ کے اسی طرح سے رہتا ہے، دائیں سے بائیں کی طرف، تو ہم تقسیم کا نشان ڈال کر عدد رؤوس ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اصل سہام کتنے ہیں یہاں پر، اصل سہام 2 لکھ دیا، تقسیم کا نشان، عدد رؤوس کتنا ہے، عدد رؤوس ہے 5، تو 5 جو ہے کلک کر دیا، یہ کیلکولیٹر کی مدد سے کر رہا ہے۔ اصل سہام کو تقسیم کیا جائے عدد رؤوس پر، یعنی عدد رؤوس سے
تو اصل سے ہم پہلے کلک کیا، عدد روس بعد میں کلک کیا. آپ عبارت کو منطبق کرتے جائیے. ما کان لکل فریق من اصل مسئلہ سے جو ہر فریق کو ملا یعنی اصل سہام، یہ اصل سہام اس کا ترجمہ ہے. اعلیٰ عدد روسم، عدد روس سے تقسیم کریں گے. تو پہلے کلک کریں گے اصل سہام 2، مسئلہ 3 سے بنا. اصل سہام 2 پہلے کلک کیا، تقسیم کلک کیا، 5 کلک کیا. تو جواب کیا آیا آپ کے کیلکولیٹر پر کہ 2 روپیہ ہے اور اس کو جو ہے 5 آدمی پر تقسیم کیا گیا ہے. تو 0.40 یہ کیلکولیٹر میں جواب آیا. اور بٹے میں بولتے ہیں 2/5. 2 کو تقسیم کیا گیا 5 سے، تو 2/5 ہو گیا. بٹے کی زبان میں جو حساب جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور کیلکولیٹر کی زبان میں یہ آیا 0.40. کیلکولیٹر کی مدد لینا ضروری. 2 کلک کریں، تقسیم کلک کریں، 5 کلک کریں. 0.4 کا مطلب ہے 40. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب پوائنٹ کے بعد تنہا عدد آئے تو اس کے بازو 0 چھپا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا پہلا کام. پہلا کام تقسیم ہو گیا. اصل سہام کو تقسیم کیا گیا عدد روس سے، تو جواب آیا 0.40 اور بٹے میں جواب آیا 2/5. دوسرا کام ضرب. اب ضرب کس سے دینا ہے؟ اور تقسیم کے نتیجے میں یہ جواب آیا. اس جواب کو ضرب دینا ہے کس سے؟ پھر تقسیم کے جواب کو کس سے ضرب دیا جائے؟ تو کیا لکھے عبارت کیا کہتی ہے؟ ثم ضرب الخارج. خارج سے مراد یہی تقسیم کے نتیجے میں جو جواب آیا. خارج کا مطلب خارجی قسمت بولتے ہیں. تقسیم کے نتیجے میں جو جواب آیا، پھر تقسیم کے جواب کو جو میں نے لکھا یہ خارج ہے. فی المضروب، مضروب میں ضرب دیں. اب یہ 0.40 اور مضروب ضرب دیں گے کس سے؟ مضروب سے. یہ دوسرا کام ہو گیا. پھر تقسیم کے جواب کو کس سے ضرب دیا جائے؟ تو کہا فی المضروب، مضروب میں ضرب دیں. تو آپ کا کیلکولیٹر کیا جواب دے رہا ہے؟ تو جواب دے رہا ہوگا 12. اس 2 عمل کے نتیجے میں 12 آیا. جس 12 کو اتنی آسانی سے نکال لیے تھے، اب آپ نے دیکھا کہ آپ کو 12 اتنی مشکل سے ملا. 22 بھی آ رہا ہے کسی میں، غلط آ رہا ہے. 0.40 اور ضرب 35، اس کا جواب آئے گا 12. اچھا 35 کرتا ہوں، 30 سوری 35 نہیں 30. ہاں تو 0.40 کو 0.40 کو ضرب دے دیا کس سے؟ 30 سے. تو جواب آیا 12. اور 2/5 کو ضرب دیا 30 سے، تو 30 دونی برابر ہے 30 دونی 60/5، 5 × 5 اور 5 × 5 بچ گیا 1، 5 دونی 10 برابر ہے 12. یہ بٹے کے اعتبار سے ہو گیا. 2/5 ضرب 30 برابر ہے 60/5. پھر 5 سے کاٹ دیا 60 کو، 5 × 5 بچ گیا 1، 5 دونی 10، تو یہ 12 ہو گیا. جواب آیا 12. تو بٹے کے اعتبار سے 12 جواب آیا، کیلکولیٹر کے اعتبار سے 12 جواب آیا. اور ہمارا جو چوتھا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں 3 طریقے صاحب کتاب نے لکھے ہیں، تو 3 طریقے میں سے پہلا طریقہ آیا. چوتھا طریقہ یہ ہے، سہام فی فریق کو تقسیم کر دیا گیا عدد روس سے، تو جواب آ گیا 12. تو جو طریقہ اپنا ہے وہ اتنا آسان ہے. اس کا آسان ہونا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب آپ اس مرحلے سے گزریں گے، پہلا کام تقسیم کا، دوسرا کام ضرب کا، تب جا کر 12 تک پہنچے. اور کارروائی یہاں موجود ہے. اصل سہام، تقسیم عدد روس، اصل سہام 2، عدد روس 5،
جواب آیا 0.40. دوسرا کام ضرب، تو 0.40 کو ضرب دیا اس سے مضروب سے، مضروب 30، تو 0.40 ضرب دیا گیا 30 مضروب سے، جواب آیا 12. ان دو عملوں کی کارروائی سے 12 آیا اور ہم لوگ آسانی سے 12 تک پہنچ چکے تھے پہلے ہی. تو بہرحال یہ پہلا طریقہ تھا. تو اس کو اگر آپ سمجھ نہ سکے ہوں تو دقت کی بات نہیں ہے، میں خالی عبارت سمجھا دے رہا ہوں، اگر یاد نہ بھی رہے تو دقت کی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے دوسرے طریقے کی طرف آئیے. دوسرا طریقہ وجہ آخر ان تقسم المضروب، دوسرا طریقہ ان تقسم المضروب على اي فريق شئت. ثم اضرب الخارج، ثم اضرب الخارج، ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق، في نصيب الفريق، فريق الذي قسمت عليهم المضروب، عليهم المضروب، فما حصل فالحاصل نصيب كل واحد، نصيب كل واحد من أحد ذلك الفريق. اب یہاں پر جو ہے چونکہ کتاب میں یہ عبارتیں ہیں اس کو حل کر لیجئے، ورنہ ان سب کی ضرورت نہیں ہے. کتاب کو سمجھنے، عبارت کو حل کرنے کی حد تک یہ بات، ورنہ عمل تو ہمیں یہ سب کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں تو بس سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے جو ہے عدد رؤوس سے تقسیم کر دیا، سہام فی فریق 60 کو 5 عدد رؤوس 5 سے تقسیم کر دیا، 12 آ گیا. یہ بس اسی پر عمل کرنا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے پہلا کام تقسیم، پہلا کام تقسیم. اب تقسیم جو ہے کس کام جو ہے ضرب. اب یہاں بھی دیکھیے کہ حاصل تقسیم سے، یعنی تقسیم کے نتیجے میں جو جواب آئے گا جس کو بولتے ہیں خارج یا خارج قسمت، یا تقسیم کے نتیجے میں جو جواب آیا اس کو ضرب دینا ہے. تو کس سے ضرب دینا ہے؟ تو پہلا کام تقسیم کا ہے، مضروب کو تقسیم کرنا ہے. دیکھیے مضروب کو تقسیم کرنا ہے، مضروب کو تقسیم کرنا ہے کس پر؟ علی ای فریق شئت. ای فریق، فریق سے مراد ہے عدد رؤوس. علی ای فریق شئت سے مراد کیا ہو گیا؟ عدد رؤوس. تو مضروب دائیں سے بائیں کی طرف چلتے ہیں. مضروب کو تقسیم کیا جائے گا کس سے؟ عدد رؤوس سے. مضروب تقسیم کیا جائے گا عدد رؤوس سے. علی ای فریق شئت، ای فریق کسی بھی فریق پر، تو شئت جس کو تو چاہے. تو ای فریق سے مراد کیا ہوا؟ عدد رؤوس. جو بھی فریق ہے، بیٹی ہے، اس مثال میں بیٹی ہے، فریق ایک فریق چچا ہے، تو ای فریق یعنی عدد رؤوس، بیٹی کی تعداد، چچا کی تعداد. تو مضروب کو تقسیم کیا جائے گا، ان تقسم المضروب، مضروب کو تقسیم کیا جائے گا کس سے؟ عدد رؤوس سے. عدد رؤوس پر، عدد رؤوس سے، ایک ہی بات ہو گئی. یہ پہلا کام ہوا. اور دوسرا کام کیا ہوا؟ اس تقسیم کے نتیجے میں جو جواب آیا خارج، اس تقسیم سے جو جواب آئے گا وہ ہوا خارج. اس خارج کو ضرب کس میں دینا ہے؟ فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہم المضروب. تو یہ پورے کے پورے جملے کا مطلب ہوا اصل سہام. الفریق الذی قسمت علیہ المضروب
یہ اس کا پورے کا ترجمہ ہوا اصل سہام. تو دوسرا کام ہوا یہ تو پہلا کام ہوا، بلکہ ادھر لکھنا چاہیے نمبر یہ پہلا کام ہوا. دوسرا کام ضرب. تو ضرب جو دیں گے حاصل تقسیم یا خارجی قسمت، اس کو ضرب دیا جائے گا کس سے؟ اصل سہام. اصل سہام. اب یہاں پر دیکھیے کہ مضروب کیا ہے 30. مضروب کو تقسیم کیا جائے گا مضروب 30 کس سے؟ عدد رؤوس پر. عدد رؤوس کتنا ہے؟ عدد رؤوس ہے 5. مضروب تقسیم عدد رؤوس، تو مضروب 30 عدد رؤوس 5، جواب آیا 6. اب اگلا کام حاصل تقسیم 6 ہوا. حاصل تقسیم 6 ہوا تو حاصل تقسیم کو ضرب دیا جائے اصل سہام سے. اصل سہام کتنے؟ 2. تو حاصل تقسیم 6 اور ضرب 2، یہ ہو گیا 12. اس 12 تک پہنچنے کے لیے یہ 2 کام کرنا پڑا. مضروب کو تو تقسیم کرے، پہلا کام مضروب کو تو تقسیم کرے، مضروب کو تو تقسیم کرے، مضروب تقسیم عدد رؤوس. مضروب 30 تقسیم کس پر؟ 5. علی ای فریق نشیت ہے، جس فریق پر تو چاہے، یعنی عدد رؤوس. یہ پہلا کام ہو گیا. ثم کا مطلب دوسرا کام، تقسیم میں جو جواب آیا اس جواب کو ضرب دو. کس سے ضرب دو؟ فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہ المضروب. اس کا پورے کا ترجمہ کیا ہوا؟ اصل سہام. تو اصل سہام کتنے ہیں؟ 2. تو 6 حاصل تقسیم، اس کو ضرب دیا گیا 2 اصل سہام سے، 6 دونی 12. جو جواب آیا وہ اس فرد کا حصہ ہوا. اس فریق کے 5 بیٹی ایک فریق ہے، اس کے ہر فرد کا حصہ ہوا 12، ہر بیٹی کا حصہ ہوا 12. تو یہ ہوا دوسرا کام. تو مضروب یہ تو واضح ہے. علی فریق نشید، ای فریق سے مراد عدد رؤوس، اس فریق کا عدد رؤوس. دوسرا کام خارج قسمت تقسیم کا جواب فی نصیب الفریق، اس فریق کے حصے میں، اس فریق کے حصے میں جن پر تو نے مضروب کو تقسیم کیا، بانٹا ہے. تو یہی اصل سہام، یہی اصل سہام، وہی اصل سہام جن پر تو نے مضروب کو بانٹا ہے، یعنی اس کو جو یہاں پر گنا کرنے کے معنی میں ہے کہ 30 دونی 60 جو ہوا تھا، اسی 2 اصل سہام میں مضروب کو ضرب دینے سے 60 آیا ہے. تو یہاں پر جو ہے قسمت کی تعبیر ہے. تو 30 کو تم نے جو ہے 2 پر تقسیم کیا ہے. یہاں تقسیم ضرب کے معنی میں. اصل میں کیا ہے کہ ضرب میں جو گنا کرتے ہیں، 2 کو 30 میں ضرب دے کر 60 ہو گئے. تو اصل میں 2 کے اجزا کر دیے گئے. 2 کے اجزا کتنے کر دیے گئے؟ 60 اجزا کر دیے گئے. قسمت کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کے اجزا 60 کر دیے گئے. 2 کے اجزا کتنے کر دیے گئے؟ 60 کر دیے گئے. تو تقسیم قسمت جو ہے تقسیم کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اجزا اجزا کرنا. تو ضرب دینے میں کیا ہوتا ہے؟ ضرب دینے میں اجزا اجزا کر دیتے ہیں. اب کسی ترکہ کے 3 حصے کر کے 2 دیے تھے، اب ترکہ کے 3 حصے کرنے کے بجائے اب 90 حصے کر رہے ہیں. تصحیح کے بعد ترکہ کے 3 حصے کرنے کے بجائے 90 حصے کر رہے ہیں. تو 90 جو ہے کیسے پہنچے؟ 30 میں ضرب دینے سے پہنچے. لیکن 3 کو ہم نے اصل میں جو ضرب دیا 30 سے، تو اصل میں 3 کے ہم نے اجزا کر دیے. 3 کے ہم نے 30 گنا اجزا کر دیے. تو ضرب دینے میں اجزا کر دیتے ہیں. تو اجزا کی تعبیر جو ہے وہ قسمت سے کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں ضرب ہے کہ اس فریق کے حصے جن پر تو نے مضروب کے اجزا نکالے ہیں، مضروب کو تقسیم کیا یعنی اس کے اجزا نکالے ہیں. تو ضرب دینے میں کیا ہوتا ہے؟ تو 3 کے ترکہ کے 3 اجزا کرنے کے بجائے 90 اجزا کر دیے گئے. تو 90 تک پہنچے کیسے آپ؟
ضرب دینے سے. تو ضرب دینے میں کیا ہے؟ اجزا بڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال قسم تک میں سمجھا رہا تھا. تو قسم جو ہے یہاں پر جو ہے وہی ہے کہ 30 کو جو آپ نے اصل سہام میں ضرب دے کر 60 تک پہنچایا ہے وہی 2 مراد ہے. اسی 2 کے آپ نے اجزاء اتنے کر دیے کہ وہ 60 ہو گئے. تو قسم کا وہی اجزاء نکالنے کے معنی. تو بہرحال آپ اس کا ترجمہ اتنا رکھیے فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہ المضروب. اس ایک لائن کا ترجمہ کیا ہوا؟ اصل سہام، جس کو میں نے لکھ دیا ہے حاصل تقسیم ضرب اصل سہام. تو یہ فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہ المضروب اس پوری لائن کا ترجمہ ہے اصل سہام جو ہے لکھا ہوا ہے نمبر 2 میں، کام نمبر 2 حاصل تقسیم ضرب اصل سہام. فالحاصل، تو جو کچھ حاصل نکلے گا وہ اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا. یہ بات تو پوری ہو گئی. اور اگر چاہیں تو آپ اس کو بھی کر لیں، اس کو بھی کر لیں. پہلا کام تقسیم، اس کو تقسیم کریں گے مضروب کو. کس سے تقسیم کریں؟ مضروب کتنا ہے؟ 30. پہلا کام تقسیم، مضروب کو تقسیم کیا عدد روز سے. مضروب کتنا ہے؟ 30. عدد روز کتنا ہے؟ عدد روز ہے 6. عدد روز ہے 6. 6 چچا ہے، جواب آیا 5. دوسرا کام ضرب، حاصل تقسیم 5 کو ضرب دیں اصل سہام سے. اصل سہام کتنا ہے؟ 1. تو 5 ضرب 1 برابر ہے 5. تو یہ جواب آیا چچا کا کہ 6 چچا میں سے ہر ایک کو ملے گا 5 5. 6 چچا کو 30، تو ہر چچا کو 5 5. تو آپ کو یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. بغیر فارمولے کے جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عبارت میں کیا مطالبہ ہے تو میں نے واضح کر دیا. عبارت میں مطالبہ 2 کام کا ہے. پہلا کام تقسیم کا، تو یہ دیکھیں کہ تقسیم کس کو کرنا ہے، کس سے کرنا ہے. مضروب کو تقسیم کرنا ہے، عدد روز سے کرنا ہے. دوسرا کام ضرب، یعنی حاصل تقسیم کو اصل سہام میں ضرب دینا ہے، جس کو انہوں نے فرمایا ثم ضرب الخارج فی نصیب الفریق الذی قسمت علیہ المضروب. تو عبارت میں جو مطالبہ ہے اس مطالبہ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو بات بن جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. یہ دوسرا کام ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے تیسرا کام ہے، کیونکہ ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، درس کا تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو اب جو آگے کی عبارت ہے، آخری بات، آخری تیسرا طریقہ، وجہ آخر، طریق النسبہ. طریق النسبہ وهو الأوضح، وهو الأوضح، وهو أن تنسب، وهو أن تنسب نصيب كل فريق، وأن تنسب سهام كل فريق، سهام كل فريق من أصل المسألة، من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم مفردا، ثم تعطي بمثل تلك النسبة، بمثل تلك النسبة، نسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق. یہ عبارت یہاں مکمل ہو گئی اس باب کی. تیسرا طریقہ صاحب کتاب بتلا رہے ہیں وہ بھی عجیب ہے. مطلب عجیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے کہا بالکل واضح، لیکن وہ واضح نہیں ہے. چھوٹے عدد میں تو واضح ہوگا، بڑے عدد میں مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. طریق النسبہ وهو الاوضح، اور وہ نسبت کا طریقہ ہے اور وہ زیادہ واضح. اور وہ کیا ہے کہ تو
اصل مسئلے سے ہر فریق کے سہام، یعنی اصل سہام، سہام کل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلہ سے ہر فریق کے سامنے کیا مطلب ہوا؟ اصل سہام، اصل سہام، اصل سہام کی نسبت دیکھیں، اصل سہام، سہام کل فریق من اصل مسئلہ کا ترجمہ ہوا اصل سہام، کس سے نسبت دیکھیں؟ عدد رؤوس سے، الى عدد رؤوسہم، اصل سہام کی نسبت دیکھیں عدد رؤوس سے، عدد رؤوس سے، یہاں نسبت سے مراد وہ نہیں تماثل، تداخل، توافق، وہ نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ ڈبل ہے، آدھا، آدھا ہے، جیسے میں بولوں کہ 4 جو ہے 4 اور 2، تو 4 ڈبل ہے 2 کا، 4 جو ہے ڈبل ہے 2 کا، یا بولوں کہ 10 اور 5، 10 اور 5 میں 10 ہے اور 5 ہے، تو 10 کیا ہو گیا؟ 10 ڈبل ہو گیا 5 کا، یہ مراد ہے۔ جیسے مجھ کو آپ نے دیا 10 روپیہ اور دوسرے کو دیا 5 روپیہ، تو اس نے کہا بھائی مجھ کو تو آدھا دیے اور فلاں صاحب کو آپ نے ڈبل دے دیا، یہ مراد ہے۔ اصل سہام کی نسبت دیکھا عدد رؤوس سے، یہ پہلا کام ہو گیا۔ الى عدد رؤوسہم مفردن مفردن، تنہا تنہا آپ نسبت دیکھ لیں کہ اصل سہام کو عدد رؤوس سے کیا نسبت حاصل ہے۔ تو اب یہاں پر تو 5 ہے، 2 ہے، اصل سہام 2 اور عدد رؤوس 5، یہاں پر ذرا مشکل ہوگی، اور کہہ رہے ہیں الاوضح، تو اوضح تو ہے نہیں، یہاں تھوڑا سا آسان رہے گا۔ پھر اسی نسبت کے بقدر آپ مضروب سے دے دیں، پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں، مضروب سے دے دیں۔ اصل سہام کی نسبت دیکھیں کس سے؟ عدد رؤوس سے، پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں۔ ثم تعطی، پھر تو دے دیں اسی نسبت کے بقدر من المضروب، مضروب سے، کس کو دے دیں؟ اس فریق کے ہر فرد کو، اس فریق کے ہر فرد کو دے دیں، پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں، کس کو دے دیں؟ یعنی فیکس، اس فریق کے ہر شخص کو دے دیں، اس فریق کے لکل واحد من احد ذلک الفریق، اس فریق کے ہر شخص کو یعنی فیکس دے دیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلا کام کیا ہے؟ اصل سہام کی کیا نسبت ہے؟ اصل سہام یعنی 1، یہ والا دیکھیے تو یہ قدر آسان ہے، یہ ذرا مشکل بھی ہے۔ 1 اصل سہام، اس کو کیا نسبت حاصل ہے؟ کس سے؟ عدد رؤوس سے۔ تو 1 کو کیا نسبت حاصل ہے؟ عدد رؤوس 6 سے۔ اصل سہام کی نسبت دیکھیں عدد رؤوس سے، تو 1 کو کیا نسبت حاصل ہے؟ 6 سے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں تباین تداخل کی بحث نہیں ہے، یہاں پر وہ والی بحث ہے کہ جیسے مجھ کو آپ نے دیا 10 اور دوسرے کو دیا 5، تو جس کو 5 دیے آپ، اس آدمی نے کہا کہ بھائی مجھ کو آدھا دیے، اور فلاں صاحب کو 10 دیے، مجھ کو آدھا دیے، ان کو ڈبل دیے، یہ آدھا، ڈبل، پاؤ، 3 گنا، 4 گنا، تہائی، پاؤ، پون، یہ سب مراد ہے۔ تو 1 اصل سہام، 1 اصل سہام، 1 اصل سہام 1، اس کو 6 سے کیا نسبت حاصل ہے؟ اصل سہام کی نسبت دیکھیں عدد رؤوس سے، یعنی 1 جو اصل سہام ہے، اس 1 اصل سہام کو عدد رؤوس 6، عدد رؤوس 6، اس سے کیا نسبت حاصل ہے؟ تو 1 کو 6 سے جو نسبت حاصل ہے، جیسے کہ میں پر گھر میں 6 ٹکڑا رکھا آم کا، اور آپ نے 1 لیا، 6 میں سے 1 لیا، تو ٹوٹل میں سے کتنا لیا آپ نے؟ تو ٹوٹل میں سے آپ نے 6واں حصہ لیا، یہی نسبت ہے۔ تو میرے گھر میں کتنا تھا آم کا ٹکڑا؟ 6 ٹکڑا تھا، آپ نے کتنا لیا؟ 1 لیا، تو ٹوٹل میں سے کتنا لیا؟ 6واں لیا۔ ایسے آپ یہاں سمجھیے کہ اصل سہام 1، اس کو جو نسبت حاصل ہے 6 عدد رؤوس سے، وہ 6 کی ہے، وہ 6 کی ہے، تو یہاں نسبت ہمیں پتا چل گئی کیا ہے؟ 6۔ یہی 6 دے دیں کس سے؟ دوسرا کام، پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں، تو مضروب کتنا ہے؟ 30، 30 کا 6 کیا ہوگا؟ مضروب اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دیں،
تو 30 جو مضروب ہے اس میں سے چھٹا دے دیں ہر چچا کو، فیکس وہی ہو گیا. تو 30 کا چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ 5. 30 کا چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ یہ 30 مضروب. پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں. تو ہم نے جب پہلا کام کیا، اصل سہام 1 کی نسبت دیکھی ہم نے کس سے؟ عدد روز سے. ایک اصل سہام عدد روز 6، تو ایک کو جو نسبت حاصل ہے 6 سے وہ ہے چھٹے کی. یہی چھٹا حصہ ہمیں کس میں سے دینا ہے؟ پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دیں ہر فرد کو. تو نسبت ہے چھٹے کی، تو مضروب یعنی 30 سے چھٹا دے دیں ہر چچا کو. 30 کا چھٹا کتنا ہوگا؟ 5 ہوگا. 30 کا چھٹا 5 ہوگا. 5 5 5 5 ہر چھٹا جو ہے 5 ہوگا. 5 1 2 3 4 5 6. 30 کا چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ 5 ہوگا. تو 5 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30. تو 30 کا چھٹا حصہ کیا ہوگا؟ 5. تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، 30 کا چھٹا حصہ کیا ہوگا تو اس کو آپ تقسیم کر دیں 6 سے. کسی چیز کا چھٹا حصہ نکالنا ہو 6 سے تقسیم کیجیے. ایسے جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی کو سدس مل رہا ہے تو اس کو ہم نام عدد سے کاٹیے. 50 کا آپ کو چھٹا نکالنا ہے، 50 کا چھٹا نکالنا ہے تو آپ 6 سے تقسیم کیجیے. اگر آپ کو 80 کا چھٹا حصہ نکالنا ہے تو اس کو جو 6 سے تقسیم کیجیے. بات پہلے بول چکا ہوں، بہت پہلے. تو اسی طرح سے 30 کا چھٹا حصہ نکالنا ہے تو اس کو جو ہے 6 سے تقسیم کیجیے. 30 کو 6 سے تقسیم کیجیے، جواب آ جائے گا 5. تو بہرحال یہ طریقہ صاحب کتاب نے بتلایا، طریق النسبہ، نسبت کا طریقہ فیکس نکالنے کے لیے اور زیادہ واضح ہے. اور وہ یہ ہے، پہلا کام کہ تو نسبت دیکھ لے، انتنسبہ، نسبت دیکھ لے اصل مسئلے سے ملے ہوئے ہر فریق کے سہام، یعنی اصل سہام کی نسبت دیکھ لے کس سے؟ عدد رؤوس سے. الی عدد رؤوس سے. پہلا کام اصل سہام کی نسبت دیکھیں عدد رؤوس سے. ثم تعطی بمثل تلک النسبۃ من المضروب، پھر اسی نسبت کے بقدر تو مضروب سے دے دے. دوسرا کام پھر اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دے دے. لکل واحد من احد ذلک الفریق، اس فریق کے ہر شخص کو وہی نسبت کے بقدر ملے گا. اس فریق کو 6 چچا، ایک فریق ہے 6 چچا، تو ہر چچا کو وہی نسبت کے بقدر مضروب سے ملے گا. یعنی 30 کا پہلے کام اصل سہام کی نسبت دیکھیں عدد رؤوس سے. جب ہم نے 1 کی نسبت دیکھی 6 سے، اصل سہام 1، عدد رؤوس 6، 1 کی نسبت 6 سے حاصل ہے کس کی؟ چھٹے کی. یہ جو نسبت ہمیں معلوم ہوئی چھٹے کی، یہی چھٹا ہم نے دے دیا مضروب سے. تو 30 کا جو چھٹا ہے وہ 5 نکلتا ہے. یہی 5 ہر چچا کا حصہ ہوگا. تو بہرحال یہ 3 طریقے آپ کے سامنے آئے. تو عبارت جو ہے آپ کو میں نے پیش کر دی، اس کو واضح بھی کر دیا ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے ویسے عمل کریں گے. اور میں نے اس کو عبارت کو سہل کرنے کے لیے اس انداز سے پیش بھی کر دیا. پہلا کام، دوسرا کام. پہلے کام میں کس کو کس سے کریں گے؟ اس سے پہلے جاتا ہے تقسیم، ضرب، کس کو کس میں تقسیم کریں گے، پھر کس میں ضرب دیں گے. یہاں آیا کہ یہاں نسبت دیکھیں، کس کی نسبت دیکھیں؟ اصل سہام کی نسبت دیکھیں. کس سے دیکھیں؟ عدد رؤوس سے دیکھیں. پھر دوسرا کام اسی نسبت کے بقدر مضروب سے دیں. تو نسبت کے بقدر مضروب سے دیں گے، ہر فرد کو حصہ نکل آئے گا. تو بہرحال یہ تینوں طریقے وہ ہیں جس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے سیدھے کیا کیا کہ سہام فی فریق کو عدد رؤوس سے تقسیم کر دیا. 6 پنچے 30 ہو گیا، 5 جواب آیا. اور یہ طریقہ سب سے آسان ہے جو میں نے درس کے شروع ہی میں پیش کر دیا ہے. تو بہرحال آج جو عبارتیں ہوئیں وہ عبارتیں صرف کتاب کو سمجھنے کے لیے ہے. عمل کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، اور آپ عمل بھی نہیں کریں گے اس پر، بلکہ عمل تو اس پر کریں گے جو آسان ہے، جو میں نے پہلے پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا درس جو ہے صرف عبارت فہمی کے لیے ہوا. آج کا درس گویا کہ
عملی طور سے کرنے کے لیے نہیں تھا. لیکن اگر آپ عبارت سمجھ گئے تو نور علی نور ہے.